الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ اس کی آواز تھوڑی سی بڑھاؤ۔ سورہ حامیم سجدہ سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں، جو عنوان ہے اسی کی پہلی اینٹ رکھنے لگا ہوں۔ ارشاد ہے اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ مَجِيدٍ۔ فرمایا یہ جو قرآن ہے نا، یہ بڑی عزت والی کتاب ہے۔ دوسری صفت، موضوع قرآن ناطق ہے، سامت سے ہی ہم نے ناطق کو دیکھنا ہے۔ اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ عزیز عزت والی کتاب ہے، غلبے والی کتاب ہے۔ یہ دونوں معنی ہیں اس کے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ تو اس کے سامنے آ سکتا ہے اللہ ہو۔ پچھلا مالے والا سمجھ آ رہی ہے بات؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، سامنے اس کے نہیں آ سکتا، ولا من خلفہ، اس کے پیچھے بھی باطل نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس کی نازل کردہ ہے جو صاحب حکمت بھی ہے، صاحب حمد بھی ہے۔ بس میری بات ختم، موضوع کی طرف پہلا قدم۔ جب صامت کی شان یہ ہے، میں کہہ گیا ہوں، اشارے میں بات پوری ہو چکی ہے۔ جب صامت کے باطل نہ آگے گزر سکتا ہے نہ پیچھے گزر سکتا ہے، یا مذہب چھوڑ دے یا پھر ناطق نمازوں میں آئے تو باطل کہنا چھوڑ دے۔ جو میں یہ غفران اس پیمانے پہ بات کر رہا ہوں جہاں دونوں برابر لگ رہے ہیں، حالانکہ فرق ہے۔ ہاں، اگر میں نے فرق کو چھیڑ دیا تو بڑا فرق پڑے گا۔ ہاں، اور میں مومنوں میں فرق دیکھنا نہیں چاہتا، حالانکہ صامت سے ناطق افضل ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لو نا کہ جو صامت ہے وہ وحی سے آیا، یا اگر نہیں میں آسان کروں تاکہ یہ بچے بھی سمجھیں۔ صامت وہ ہوتا ہے جسے وحی لائے، ناطق وہ ہوتا ہے جسے وحی لائے۔ اور پچھلے محلے والوں بولے پڑھ رہی ہیں باتیں۔ صامت کو وہ ہے جسے وحی لائے، اور ناطق وہ ہے جسے وحی لائے۔ صامت وہ ہے جو رسول کے دل پر اترے، ناطق وہ ہے جو اس کے دل میں اترے۔ کتابیں ارشاد صاحب بھری پڑی ہیں، دلشاد نقوی کان خلقہ القرآن، قرآن رسول کے خلق کا نام ہے۔ صامت محمد کا خلق ہے، ناطق محمد کا خلق ہے۔
سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ سر سے تو نہیں گزر رہی نا؟ ہاں، یعنی جس کی تخلیق محمد جیسی ہو، جو وہیں سے آیا ہو جہاں سے محمد آئے، ہاں، اسے ناطق کہتے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی برابری کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ برابر بھی اگر دیکھ لو تو پھر جو صفت قرآن میں ہوگی وہ ناطق میں تو ماننی پڑے گی نا، بطریق اولا ماننی پڑے گی۔ جب صامت کے آگے پیچھے باطل نہیں پھر سکتا تو ناطق کے آگے کیا؟ تو ایک ناطق سے جان چھڑوا رہا ہے، یہاں تو 14 ناطق ہیں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ کوشش کر رہا ہوں کہ آسان اتنا کروں کہ بچوں کے پلے بھی پڑے۔ ہاں، اور یہ آپ کو چھٹی بھی ہے کہ جو بات سمجھ میں نہیں آتی یہ تشریح طلب ہے، آپ کھڑے ہو کے پوچھ سکتے ہیں، سوال کرنا حق ہے آپ کا، شک کی نجاست لے کے اٹھنا حق نہیں۔ ہاں، مسردہ نہج البلاغہ میں امیر کائنات نے صامت کی تعریف کی ہے، وہ سن لو پھر اسی پہ ناطق کو پرکھ لینا۔ فرماتے ان ھذا القرآن ھو النور المبین والحبل المتین والعروۃ الوثقی والشفاء الاشفی والفضیلۃ الکبریٰ والسعادۃ العظمیٰ من استضاء بہ نورہ اللہ ومن اعتقد بہ فی امورہ عصمہ اللہ ومن تمسک بہ انقذہ اللہ ومن لم یفارق احکامہ رفعہ اللہ ومن استشفى بہ شفاہ اللہ۔ اللہ اکبر۔ میں یہی رک کے پہلے اتنے حصے کا ترجمہ کرتا ہوں، تھوڑا ٹکڑا بھی باقی ہے، یہ خرید لیا گیا پلے پڑ گیا تو پھر اگلا، ورنہ یہیں سے پٹڑی بدل دوں گا۔ فرماتے ہیں یہ قرآن نور ہے، خالی نور نہیں، نور مبین ہے۔ نہیں، کالے حرفوں والا نور مبین ہے۔ نہیں، میں کراچی کی سرزمین پہ، ہاں، ابھی بہت تھوڑے ہو میری نظر میں، بہت بڑے اجتماع میں غفران یہ جملہ بولنے والا تھا شاہد نقوی صاحب، لیکن میں یہاں فرقان بولنے لگا ہوں، یہاں لکھ لینا، جو بندے کے گھر آیا وہ نور مبین ہے، جو اللہ کے گھر آیا۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ فرمائیے قرآن نور مبین ہے، وحبل المتین، قرآن بڑی مضبوط رسی ہے، والعروۃ الوثقی، نہ ٹوٹنے والا بندھن ہے۔ نہیں، آپ کی سماعت سے گلا نہیں، میں نے شرح جو نہیں کی۔ کیا مطلب نہ ٹوٹنے والا بندھن؟ یعنی جسے کہیں بھی نہ توڑا جا سکے۔ اس بندھن کو نمازوں میں توڑ سکتے ہو؟ اللہ اعلیٰ ذمۃ اللہ، نہیں توڑ سکتے نا؟ ہاں، تو پھر یہ نور مبین ہے، اور جس کا عشرہ میں نے پڑھنا ہے وہ امام مبین ہے۔ ہاں، اور اگر مزاج پہ بوجھ نہ ہو
اس کا لقب صاحب الزمان ہے، امام الزمان ہے، قرآن بھی زمان میں ہے۔ بس میں نے جو کہنا تھا وہ میں عدنان کاشف کہہ گیا، پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گئی میری بات، کسی سے دل میں اتری۔ ہاں بس یعنی کہ اللہ اور اس کے بڑوں کو چھوڑ کر یہ ہر حقیقت کا امام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں ہاں، یعنی یوں سمجھ لو، قرآن ایک جملہ ہے اور خدا کی قسم جبر مشیت کی طرح آیا، الہام بن کے اترا ہے دلشاد نقوی۔ کہہ دوں پچھلے محلے والے دل ہے، کہہ دوں آؤ میری ذمہ داری سے جانتے ہونا 6 چیزیں: انشاء، املا، قرأت، عبارت، ترجمہ، حوالہ۔ کوئی مائی کا رد پیش کرے اپنی شہرک خود نہ کٹواؤں میرے لطفے میں شک۔ جب تیرا 12واں امام دنیا میں آیا بدن پہ قرآن لکھا ہوا تھا۔ اللہ جانے جو میں نے محسن ایک دن بیٹھ کے سوچا ضرورت کیا تھی کاتب تقدیر کو، قرآن ناطق کے بدن پہ آیتیں کیوں لکھی گئیں؟ اچانک جیسے بلب جلتا ہے نا، تجلی بن کے خیال لہرایا دماغ میں کہ ہم جیسوں کو بتانا چاہتی ہے توحید کہ آگ کو چہالتوں میں قرآن کو نہ چھو سکنے والے لوگوں، جو بدن پہ قرآن لکھوا کے آ رہا ہے وہ تیری طرح پیدا ہوا ہوگا۔ جو وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ، یہ نہ ٹوٹنے والا بندھن ہے۔ وَالشِّفَاءُ الْأَشْفَىٰ، صرف شفا نہیں، اس میں تفضیل ہے عربی گرامر میں۔ اشفا بہت بڑی شفا کی بھی شفا ہے۔ تمہارے رسول سے کسی نے پوچھا تھا شیطان کی سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ یہ قرآن میں بھی ملتا ہے، شیطان سرگوشیاں کرتا ہے بندوں سے، کیا ہوتی ہے؟ فرمایا مر رہا ان بعد القرآن شیئن اشفا من ذکرنا، فرمایا جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن کے بعد ہمارے ذکر سے بڑھ کر کوئی شے شفا دے سکتی ہے، سمجھ لے شیطان سرگوشیاں کر رہا ہے۔ نہیں ادھر پچھلے کونے والوں، ہاں بھئی یہ کام کرتے رہو گے تو میں سمجھ لوں گا کہ ہمارے ہم قدموں ہم سفروں خرید رہے ہو۔ فرما کیا رہے؟ ذکر ہونا، ہمارا ذکر، قرآن خود شفا ہے، ان کا ذکر شفا نہیں۔ بولے بڑی بھائی یہ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے یہ کیا سن رہا ہے، ان کا ذکر سن رہا ہے نا، جن کا یہ ذکر قرآن کے برابر ہے، مالک کیا ہے؟ گھبرا تو نہیں رہے دوست۔ والفضیلۃ الکبریٰ، فرماتے ہیں قرآن سب سے بڑی فضیلت ہے۔ نہیں بڑے بھائی، کعبہ دل میں علی بھی رہتا ہو اور بات سر سے گزر جائے، یہ غزن فرق کے ماننے والی بات تو ہے نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ سوچ اور شک کے بت بھی رہتے ہوں۔ ہاں یہ اگر دو چیزیں کعبہ دل میں نہیں ہیں
تو پھر بات جتنی گنجلک جتنی مشکل کیوں نہ ہو، علی والے کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ مشکل کشا دل میں رہتا ہے۔ اب میری طرف دیکھنا، قرآن فضیلت کبریٰ ہے، تو جن پہ آیا وہ صاحب الفضیلت ہوئے نا۔ تو بڑے بھائی جن کے فضائل کا نام قرآن ہو، اللہ نا غفران، اب کاش میرے سامنے علماء ہوتے، پیٹھ پیچھے آئیں بائیں شائیں کا نام علم نہیں ہوتا۔ ہاں وہ تو حجتوں کے لیے بھی لوگ کرتے تھے، ہاں حقیقت کو حقیقت منوانے پہ دانتوں پسینہ آتا ہے۔ میری طرف دیکھنا، ان کی فضیلت کا نام ہے قرآن۔ تم خود فتوے دیتے ہو نماز میں یا قرآن پڑھ سکتے ہو یا تسبیح یا ذکر، اب ان کی فضیلت کا نام قرآن ہے اور تو نماز میں ان کے فضائل پڑھ سکتا ہے تو اسے نام برداشت نہیں ہوتا۔ جدھر میں راضی تم سے، ہاں عشرے والا تم سے راضی ہو۔ مجالس 21 ہیں مگر پہلا عشرہ امام دمانہ کے نام پہ جیسے کہ ہوتا ہے۔ میری طرف دیکھنا، فرماتے ہیں شفاء اکبر ہے قرآن، کیونکہ یہ بھی امیر کائنات کی دوسری حدیث میں قرآن کو شفاء اکبر کا نام دیا۔ فضیلت کبریٰ ہے، والسعادت العظمیٰ، عظیم ترین سعادت کا نام قرآن ہے۔ بچے بازو کھول کے بیٹھو، سر اٹھانا، اللہ اکبر۔ من استضاء بہ نورہ اللہ، اے کاش دل کے دروازے کھولنے کا ہنر میرے پاس ہوتا، میں تو سماعت پہ دستک ہی دے سکتا ہوں۔ کراچی والوں، لسان اللہ فرما رہا ہے جو قرآن سے روشنی مانگے اللہ اسے نوری بنا دیتا ہے۔ اللہ من استضاء بہ، جو اس سے ذوق روشنی طلب کرے، نورہ اللہ، اللہ اسے نوری کرتا ہے۔ مالک کیسے ہیں بھئی؟ مالک اور کیا کریں، بشر کو منت کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں دیکھو، دو مثالیں تو بڑے بھائی تمہارے سامنے ہیں، بچوں، بزرگوں، عزیزوں۔ نانا نے بشر کو منا کہا، یعنی منا کر دیا، اور نواسے نے بشر کو ایک نظر سے معصوم کر دیا۔ میں کہہ گیا، پتہ نہیں کس کے پلے پڑی، کس کے سر سے گزر گئی۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کربلا میں 7ویں سے پانی بند تھا، کم از کم 3 صبحیں تو آئیں، 8ویں 9ویں 10ویں۔ ہر صبح ہر بشر کو کچھ پانی فطرت کے تقاضے کے تحت چاہیے ہوتا ہے۔ پانی دشمن کے پاس ہے، نمازیں حسین کے پیچھے ہو رہی ہیں۔ تو کیا ہوا تھا؟ عین اللہ کے بیٹے نے ایک نظر ڈالی، بشر معصوم ہو گیا۔ جو عصمت گر ہوں، اللہ اکبر، ہاں 12ویں کو آ لینے دو، تمہیں معصوم کر دے گا۔ میں شیعوں کے لیے پڑھتا ہوں،
نہ کسی اور فرقے کے لیے پڑھتا ہوں، نہ کسی اور کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے، لیکن شیعوں کے گھر پیدا ہونے والوں بحث کرا لو، ہاں مناظرہ رکھ لو، جو انکار کرے وہ 10 ہوں، 20 ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں، لاکھ ہوں، کروڑ ہوں، سب کو بلا لینا، ادھر قائم کے کوجہ ولایت کے سگ کو آواز دے لینا، پہاڑ کھڑے کر دوں گا دلیلوں کے کہ عین اللہ کا بیٹا کعبے کی چھت پہ اذان دینے کے بعد ایسے ہاتھ پھیلائے گا بشر معصوم ہو جائے گا۔ اللہ میں اسی منبر سے آپ کو بتا چکا ہوں، صادق آل محمد کی حدیث ہے، یستغنی الناس عن حمام و حجام و طبیب، فرماتے ہیں جب ہمارا قائم مسلح ظہور کرے گا تو لوگوں کو حمام کی حاجت نہیں ہوگی، غسل نہیں ہوگا، حجام کی حاجت نہیں ہوگی، طبیب کی حاجت نہیں ہوگی، اور یہ بھی زبان عصمت کے جملے ہیں کراچی والو حتی یولد لکل مومن الف ولد، ہر مومن 1000 بچے کا باپ بنے گا۔ ہر مومن کا 1000 بیٹا، اور غسل ریحان بھائی ہے نہیں۔ اس دن تمہیں اپنے 12ویں امام سے کتنی شرمندگی ہوگی، وہ کہے گا جب ہم ریت کو باپ بنا کے بھی معصوم رکھتے ہیں۔ تو ہمارے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا؟ جس نے قرآن سے روشنی مانگی، اب لفظ امیر کائنات کے کیا ہے؟ من استضاء بہ، یہ سین جو آ رہی ہے نا، ایک ہوتا ہے اضاء جزئی، ایک ہوتا ہے استضاء یستضیء، یہ طلب فعل کے لیے ہوتی ہے نحو کے قانون کے مطابق، یعنی جو ضوء طلب کرے قرآن سے، ضوء معنی روشنی، نورہ اللہ، اب یہاں ضوء نہیں کہا، اسے اللہ نوری کرتا ہے۔ مانگی روشنی، ملا نور۔ بھیا روشنی اور نور میں بڑا فرق ہے، روشنی تو یہ بلب بھی دے رہے ہیں مگر یہ نور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں یعنی قرآن سے روشنی مانگی جائے، نور ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ وَمَنِ اعْتَقَدَ بِهِ فِي أُمُورِهِ عَصَمَهُ اللَّهُ۔ غفران، اب یہ جو جملہ ہے نکلا لسان اللہ کے منہ سے ہے، میں نے حوالہ بھی آپ کو دے دیا، توفیق والی نجف سے مانگنا وہ میرے گھر سے نہیں بڑھتی۔ فرماتے ہیں وَمَنِ اعْتَقَدَ بِهِ فِي أُمُورِهِ عَصَمَهُ اللَّهُ، جو اپنے ہر معاملے میں قرآن پہ اعتقاد رکھے اللہ اسے معصوم کر دیتا ہے۔ اللہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس عشرے میں کچھ زینے آگے بڑھا جائے، ہاں اور اس میں بھی ثاقب تم لوگوں کا ہی فائدہ کر رہا ہوں، تاکہ جب تم دیکھ لینا جو مقصر شیعہ ہیں انہیں ظہور کے بعد بھی امام کی پہچان نہیں ہوگی، میں منبر سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ امام کو دیکھیں گے اپنے جیسی آنکھ سے۔ جیتے رہو، اور شاہد نقوی صاحب ہم جیسے دیکھیں گے عقیدے کی آنکھ سے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ لا یکون لہ ظل، کہ تمہارے امام کا سایہ نہیں ہوگا۔
ہم دیکھ لیں گے چاہے 5 کروڑ میں کھڑا ہوگا، دیکھیں گے جس کا سایہ نہیں وہی غائب ہے۔ اللہ اکبر۔ جو تھکے تو کافی ہے۔ جو اپنے عقائد میں قرآن کو شامل کرے، یار ایک ایک فکرہ ریحان بھائی، درس ہے محسن، ایک ایک جملہ جو قرآن کو ہر امر میں اپنے عقیدے میں شامل رکھے، یہ ثابت ہے۔ اگر ثابت عقیدے میں رہے تو بندہ معصوم ہو سکتا ہے، اور اگر ناطق بے عقیدہ ہو، لیکن عقیدہ دلشاد نقوی کربلا والوں جیسا ہونا چاہیے۔ تذبذب کے عقیدے والوں کو عصمت نہیں ملتی۔ جو ان کی ذات میں کٹ مرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، جو ان میں فنا ہو جانے کو بقا جانتا ہو، وہی معصوم ہو سکتا ہے۔ فرمایا جس کے عقائد میں ہر معاملے میں، ہر امر میں قرآن شامل ہوگا، اسے اللہ معصوم کر دے گا۔ وَمَن تَمَسَّكَ بِهِ أَنْقَذَهُ اللَّهُ۔ اللہ اکبر۔ جو قرآن سے تمسک رکھے گا، اسے مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ اسے ہر مشکل سے نکالے گا۔ میں نے اکیلے اڑنا ہے یا اڑو کے ساتھ؟ جیتے رہو، سار اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھ رکھنا، چونکہ یہ کتاب ہے، غفران ثابت ہے، یہ یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے بھی ہاتھوں کا ٹھیک ہے نا، ہاتھ ہوں گے، یعنی روشن دان پہ قرآن کھڑکی کی بلندی تک پہنچانا ہو تو ہاتھ چاہیے، یعنی اتنا باکمال ہو کر بھی چونکہ ثابت ہے نا، ہاتھوں کا سہارا چاہیے، اور ناطق تو خود ہی ید اللہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے ادھر کونے والوں؟ یہ میں 13 شعبان کو بھی تمہیں بتا کے گیا ہوں کہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، آیا تھا 2 منٹ بھی اللہ نے زمین پر رہنے نہیں دیا تھا۔ اب کہنے کو تو کتابوں نے یہ کہا، کسی نے لکھا روح القدس لے گیا، کسی نے کہا ملک اعظم لے گیا، جو بھی لے گیا، ان کی حد سدرہ ہے۔ اور آؤ، کراچی میں بھی میرے شاگرد موجود ہیں، کتابیں بھی یہاں سے مل سکتی ہیں، کل دکھا دوں گا، لمبی میعاد نہیں۔ لفظ یہ ہے کہ قام علی العرش بین یدی الجبار، قائم خدائے جبار کے سامنے عرش پہ کھڑا ہو گیا۔ ابھی آیا ہے۔ پہلی بات تو سوچنے والی محسن ریحان بھائی یہ ہے کہ چلو سدرہ تک تو کوئی ملک لے گیا ہوگا، روح القدس لے گیا ہوگا، فرشتوں کا سردار سدرہ سے آگے جا نہیں سکا، اور کون جائے گا؟ اور یہ عرش تک چلا گیا ہے، پتہ نہیں کیسے گیا ہے، یعنی بغیر آسرے کے گیا ہے۔ ید اللہ ہونا زیب ہی اسی کو دیتا ہے جو مخلوق کے ہاتھوں کا محتاج ہی نہ ہو۔ اللہ، اور وہاں اس کے روبرو کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے کہا اس سے کہ اے میری حجت، اے میری مخلوق کے مہدی، اے ہادی خلق، اے میرے مختار،
بے کا اوتی، بے کا آخذ، بے کا اصیب، بے کا اواقب، یہ 4 جملے زبان بے زبانی سے مشیت نے بولے کہ اے ہادی مہدی جس کو بھی دوں گا تیرے ذریعے، اللہ اکبر، جس کو دوں گا بے کا ہوتی تیرے ذریعے عطا کروں گا۔ اب جسے عطائے الہی کی ضرورت ہے وسیلہ یہ ہے، ذریعہ یہ ہے، بے کا آخذ، اور تیرے ذریعے ہی لوں گا، دوں گا بھی تیرے ذریعے، لوں گا بھی تیرے ذریعے۔ اب اللہ نے کیا دینا ہے ہمیں؟ رزق، اولاد، نعمتیں، دین و دنیا کی ہر حاجت روائی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کہہ رہے ہیں تیرے ذریعے۔ اور ہم سے اللہ نے کیا لینا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اعمال۔ اللہ تجھے نمازی بنائے، زیادہ نمازیں پڑھنے کی توفیق دے، سوچ کے پڑھنا تیری نمازیں جائیں گی اس کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ اب کراچی کا کوئی بندہ مجھے خط دے کے بہاولپور کسی بندے کو دے دینا، اور مجھے پتا ہو کہ اس خط میں اس نے میری شکایت لکھی ہے، خدا لگتی کہنا میری غیرت گوارا کرے گی کراچی والا کو میں اس کا خط لے جاؤں؟ مجھ میں ایک نکتہ ہے غیرت کا جو خود غیرت اللہ ہے، وہ نمازیں لے جائے گا اللہ تک جس سے مہدی محسوس کرے گا کہ میرے بابا کی ولایت کے انکار کی بدبو آ رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیو جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے، میں راضی تم سے، بقیت اللہ تم سے راضی ہو۔ ہاں، بے کا اواقب و بے کا اصیب، اللہ اکبر۔ اللہ جانے یہ کیا لوگ ہیں بندے، لیکن کائنات کا ہر بندہ ان کا محتاج۔ اللہ کہہ رہا ہے کسی کو ثواب دوں گا تو تیرے ذریعے، عذاب دوں گا تو تیرے ذریعے۔ جملہ آ گیا ہے، کہہ دوں عذاب ہونا خامی نہیں۔ امیر خیرات ممبر پہ فخریہ کہتے تھے انا عذاب اللہ الواسب، میں سروں پہ گرنے والا اللہ کا عذاب ہوں۔ ہمیں بے شک عذاب کہو، لیکن سوچ لو عذاب مومن کے لیے ہوتا ہی نہیں۔ اللہ جو جیتے رہو۔ ثواب دوں گا تیرے ذریعے، اللہ کہہ رہا ہے عذاب دوں گا تیرے ذریعے۔ تھک گئے ہو؟ خیر یہ ایک جملہ معترضہ تھا، پھر وہیں واپس آتے ہیں۔ کہاں بات تھی؟ جو قرآن سے تمسک رکھے اللہ اسے ہر مشکل سے خود نکالتا ہے۔ جو من لم یفارق احکامہ رفعہ اللہ، جو قرآن کے احکام سے جدا نہ ہو، شاہ نجف فرما رہے ہیں اللہ اسے رفعت، بلندی عطا کرتا ہے۔
ہاں، سامت کے لیے تو یہ قید ہے کہ اس کے کسی حکم سے جدا نہیں ہونا. معصوم کے حکم کے لیے مولوی ڈھونڈ رہا ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں، دیکھیں ایمان نام ہی اس کا ہے. یہ ابو بصیر بیٹھا تھا، زرعی محاربی بیٹھا تھا صادق آل محمد کی محفل میں. سامنے ایک سیب پڑا تھا مولا کے. ابو بصیر کہتے مولا تیری ذات پہ مجھے اتنا ایمان ہے کہ اگر آپ اس سیب کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کریں میرے سامنے اور آدھے کو حلال بتائیں آدھے کو حرام، میں شک نہیں کروں گا. ہاں ہے نا بہت بڑی بات. بھئی کٹا بھی میرے سامنے ہے، میں یہ نہیں سوچوں گا کہ آدھا حلال کیسے ہے آدھا حرام کیسے ہے. زرعی محاربی ہنس دیا. ابو بصیر، ہاں میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. ابو بصیر نے کہا تو کیوں ہنسا ہے؟ کہا یار یہ کیا عقیدہ ہے، آدھے کی کیا بات ہے. میرا مولا اس سارے سیب کو کہے حلال ہے میں کہوں گا حلال ہے، فوراً کہے حرام ہے میں کہوں گا حرام ہے، پھر کہے حلال ہے میں کہوں گا حلال ہے، پھر کہے حرام ہے میں کہوں گا. اسی طرح قیامت تک حلال کہتا رہے میں شک نہیں کروں گا، حرام کہتا رہے میں شک نہیں کروں گا. اللہ اللہ اکبر. ہاں، ان کے احکام سے جدا نہیں ہونا. بتاؤں گا کسی کو نہیں، تھک گئے ہو؟ اب سر اٹھانا امیر کائنات کا فرمان نہ ہو، میں گردن زدنی، ترجمے میں خیانت کروں میری سزا موت. انصاف ہر علی والے پہ چھوڑا. فرماتے وَمَنِ اسْتَشْفَى بِهِ شَفَاهُ اللَّهُ. فرمایا جو قرآن سے شفا طلب کرے اسے اللہ شفا دیتا ہے. تیرے پاس نعوذ باللہ علی سے زیادہ علم ہے؟ نہیں، لکھ یہاں میرے سامنے لکھ، قرآن اللہ ہے. پھر علی کیوں کہہ رہے جو قرآن سے شفا مانگے؟ ہاں، اب تیرے ہاضمے کو اگر وہ گھر راس نہ ہے تو اس میں غضنفر کا جرم کیا ہے؟ جو فرشتے قرآن لاتے ہیں وہ قرآن سے شفا نہیں مانگتے، ان کے جھولے سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا یار. نوری عقیدہ اپنا یہ نوریوں کا عقیدہ ہے جو وہی لانے والے ہیں. وہ ان کے جھولے کی لکڑی سے مانگ رہے ہیں، تجھے مالک سے مانگتے موت آ رہی ہے. اور پھر کہتا ہے مجھے شیعہ بھی مانو. اللہ اکبر. ایک بڑا لمبا قصیدہ ہے وہاں نجف میں لکھا ہوا بھی ہے، 3 قصیدے لکھے ہوئے وہاں. ان میں ایک ریان بھائی یہ بھی ہے یا صاحب القبۃ البیضاء بالنجف. اللہ اکبر. دیکھو نا یہ نظر ہونی چاہیے. ہاں، امیر کائنات سے خطاب کر رہا ہے شاعر وہاں نجف شم میں جاتے ہوئے. یا اور آج سے
صدیوں پہلے کا قصیدہ. یا صاحب القبۃ البیضاء بالنجف من زار قبرک واستشفی لدیہ شفی. کہتے ہیں آئے نجف میں نورانی قبے کے مالک. بھئی قبہ تو قبہ ہی ہے، بس سونے کی پتریاں چڑھا دو قبہ ہی رہے گا نا. نیچے اینٹ ہوگی، گارا ہوگا، گچکاری ہوگی، چونا ہوگا، کشیدہ کاری ہوگی، مینا کاری ہوگی، پیچی کاری ہوگی، یہی ہو سکتا ہے نا. اور وہ کہہ رہا یا صاحب القبۃ البیضاء، اے چمکتے ہوئے نور والے قبے کے مالک. یعنی اگر عین اللہ کی ذات پہ یقین ہو تو ان کے قبے سے نور دکھائی دے جاتا ہے. اللہ اکبر. اور آگے مزردہ کیا کہہ رہا ہے؟ من زار قبرک واستشفی لدیہ شفی. جاگنا خدا کے لیے. جس نے تیری قبر کی زیارت کی اور اس سے شفا مانگی، شفا یاب ہو گیا. اور پلے پڑی پچھلے مالے والے یہ سر سے گزر گئی. یہ نہیں کہا کہ تجھ سے شفا مانگی. من زار قبرک واستشفی لدیہ، جو تیری قبر سے شفا مانگے. اللہ اکبر، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے. بات تو ایمان کی ہے نا بھیا. اب یہ تو تیری میری نگاہ کا جرم ہے نا. قرآن کہتا ہے میں مردے اٹھاتا ہوں. ہم بندے کو جلدی مارنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. جو بھائی غلط کہا ہے میں نے؟ بھائی جان اٹکی ہوئے جلدی کرو سورہ یاسین پڑھو. کمال ہے، قرآن کہتا ہے میں زندگی دیتا ہوں، تو قرآن سے موت مانگ رہا ہے. ہاں سر اٹھانا بات جو یہاں ہوتی ہے تاثیر بھی وہی ہوتی ہے، اثر بھی ویسا ملتا ہے. میری طرف دیکھنا. فرمایا جو اس سے شفا مانگے اللہ اسے شفا دیتا ہے. وَمَنْ آثَرَهُ عَلَى مَا سِوَاهُ هَدَاهُ اللَّهُ. تاکہ تو ادھار کر سکتا ہوں. فرمایا جو قرآن کو ہر شے پہ فوقیت دے، عَلَى مَا سِوَاهُ، جو بھی قرآن کے سوا ہے ہر شے پہ فوقیت دے، اسے اللہ ہدایت دیتا ہے. اللہ اکبر. العظمت للہ. ومن طلب الہدایت بغیرہ اضلہ اللہ. اور جو قرآن کے بغیر ہدایت مانگے اللہ اس پہ گمراہی کا حکم لگاتا ہے. میں جلدی چھٹ دوں گا انشاءاللہ، تھکانا نہیں تمہیں. صرف آج بنیاد بھری ہے تاکہ اسی پہ ہم نے انشاءاللہ ریحان بھائی پھر اپنے عقیدے کی عمارت کھڑی کر کے قصر ولا تعمیر کرنا ہے. اور ایسا تعمیر کرنا ہے کہ جسے بد اعتقادی کا کوئی سیلاب ہلا نہ سکے، بد عقیدگی کی کوئی آندھی اسے متزلزل نہ کر سکے. ہاں بلکہ وہ پاتال تک راسخ ہو جائے. میری جانب دیکھنا. فرماتے ہیں قرآن کے بغیر ہدایت مانگنے والے کو ہدایت نہیں ملتی. ومن جعلہ دسارہ شعارہ ودسارہ اسعدہ اللہ. جو قرآن کو اپنا شعار بنا لے، اتنا رشتہ رکھے قرآن سے کہ گویا اسے چادر بنا کے اوڑھ لے. اب دیکھیں بھائی،
शिकवा भी तो अपनों से होता है ना। मुझे भी आपसे एक छोटा सा शिकवा पैदा हो गया है, कर लूं? मैं कुछ देर पहले एक बात कर गया, या आप भूल गए हो या इस वक्त आपने सोचा नहीं। यानी तेरा कुरान से रिश्ता हो सकता है चादर का, इनके जिस्मों पे लिखा जाता है। अल्लाह अकबर। समझ में आ रही है ना मेरी बात? हाँ, यानी यूं समझ लो, उसकी अब कुरान लिखने की साकिब वजह ही यही है कि इनका जो जिस्मानी पैकर है, जो बज़ाहिर बशरी पैकर है, वही हकीकत कुरान है। तजर्बा कर लेना। 2 किलो गोश्त लेना, छोटियां बोटियां बनवा लेना, छोटी, फिर उन्हीं बोटियों से सूरह फातिहा की शक्ल के लफ्ज लिखना। 3 बोटियां रख के अलिफ बनाना, फिर 2 बोटियां रख के लाम बनाना, फिर 2 एक यूं रख के हे बनाना, फिर एक दरमियान में रख के मीम बनाना, 2 इस तरह टेढ़ी टेढ़ी रख के दाल बनाना, वो बन जाएगा अलहम्दो। ये है गोश्त की शक्ल। सर उठाना। अब पता नहीं मैं दीवाना हो गया हूं कि कहां क्या बोलने लग गया हूं। है बकरे का गोश्त, कराची के कसाब की दुकान से खरीदा गया और बशरी हाथों ने उसे सूरह फातिहा के लफ्जों की शक्ल दी। बुला कायनात के मुफ्तियों को कि इसकी तौहीन करके दिखाएं। अल्लाह। अब जिसको भी बुलाएगा वो डर के खड़ा हो जाएगा, भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझ पे तो ताज़ीम वाजिब हो गई, कुरान है। अब तू लाख कहता रहे भैया ये तो गोश्त है, वो कहेगा गोश्त फट्टे पे था, अब कुरान है। अल्लाह अल्लाह जो ठीक है ना? हाँ, अब जो पैक कर, चूंकि ये एक इल्म कलाम का मसला है, इरशाद ने कही कि हकीकत शय बेसूरत ही ला बेमादत ही। हर शय की हकीकत उसकी सूरत होती है, मादा नहीं। यानी मेटीरियल उसकी हकीकत नहीं, सूरत हकीकत है। इतना सा मोम लो, मोम को तोड़ के गूंद लो, घोड़े की शक्ल बना लो। इस बच्चे से पूछो ये क्या है, कहेगा घोड़ा। अब उसी को तोड़ के फिर बैल की शक्ल बना लो। अब इससे पूछो क्या है, कहेगा बैल। मटेरियल तो वही है। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? मादा वही है, चूंकि सूरत बदली है, हकीकत बदल गई है, नाम बदल गया है। अब गज़नफर कहने लगा है एक बात, तेरे हाथों की बनाई हुई सूरत का तो नाम बदल जाता है, और जिनको उसने अपनी सूरत में बनाया है। अल्लाह अकबर। हाँ, अब ऐसा था, घबरा तो नहीं गए ना? आपने सूरत लिखी गोश्त की बोटियों की शक्ल में, लगे बोटी मुर्दा है। जिंदा जानवर का गोश्त हराम है। देखो, बकरा जिंदा हो और उसकी रान से बोटी का टुकड़ा काट लो, किसी भी मजहब के मुफ्ती से पूछना, वो कहेगा हराम खा रहे हो। जिंदा से काटा, जब तक तकबीर पढ़ के उसे मारोगे नहीं, गोश्त खाना हलाल नहीं होगा। तो यानी मुर्दा हो गया तो खा रहे हो ना।
اب ایک مردہ چیز کو تم نے صورت دی قرآن کے لفظوں کی، وہ قرآن ہو گیا۔ اب تم ایسا کام کر رہے تھے، سامنے کوئی عیسیٰ نفس گزرا، کراچی والا خدا کے لیے جاگنا، کوئی مسیحا مزاج گزرا، اس نے ہونٹوں میں کچھ بدبدایا، پھونک ماری، وہ زندہ ہو گیا۔ اب کیا کہو گے؟ قرآن جسم کی شکل میں آ گیا۔ میرا خیال ہے میں نے اپنی طرف سے تو بڑی وضاحت کر دی ہے۔ جو مردہ بوٹیاں تھیں تم نے صورت کی شکل دی، عیسیٰ نفس نے اسے زندہ کر کے بدن کی شکل دے دی۔ اب وہ پیکر قرآن ہے۔ یہی کوئی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، ان 14 کو ناطق قرآن کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ نے ان کے بدن حقیقت قرآن سے تراشے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میں نے کراچی والوں حقیقت قرآن بولا ہے۔ یہ جو قرآن تیرے میرے گھر میں ہے نا، یہ تو قرآن کا سب سے آخری پست وجود ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ حالانکہ پھر وہی بات کہتا ہوں جو آغاز میں بیان شروع کرتے وقت میں نے کہی تھی، صامت اور ناطق کے فرق بتاتے ہوئے۔ دیکھیں، تحقیق کرو، علماء سے پوچھنا کسی عالم سے، اور حق گو عالم سے پوچھنا، حق پوش سے نہیں، حق چھپانے والے سے نہیں، حق بیان کرنے والے سے پوچھنا کہ کیا یہ حدیثوں میں ہے کہ قیامت سے 3 دن پہلے قرآن گھروں سے غائب ہو جائے گا، سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، دماغوں سے مٹا دیا جائے گا، حافظ نہیں رہیں گے، جس کو یاد تھا قرآن بھول جائے گا، جو گھروں میں پڑا ہے فرشتے لے جائیں گے، غائب ہو جائے گا۔ یعنی قرآن قیامت سے 3 دن پہلے غائب ہے، یہ ثابت ہے۔ اور ناطق کے بارے میں نے تیرے مولا کی حدیث پڑھی ہے، فرمایا کائنات کی آخری شے بھی تباہ ہو جائے گی، پھر بھی امام باقی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بس ایک بات کہنے لگا ہوں، رات کو شہری کے لیے جس نے اٹھنا ہو، وہاں تک مودت کا نشہ لیتے رہنا، اور جس کی عمر قرآن سے بھی زیادہ ہو، اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں، اسی لیے تیرے 12ویں امام کی زیارت میں ایک جملہ ہے، بس یہی غفران آخری تحفہ ہے آج کی مجلس کا، اور لے جاؤ، سوچتے رہنا، کل جواب میں ہر موالی کے چہرے سے پڑھ لوں گا۔ تیرے مولا کی اس قائم زمانہ کی زیارت میں ایک جملہ ہے ریحان بھائی، السلام علیکہ یا محیی الشریعت والقرآن، اے شریعت اور قرآن کو زندگی دینے والے۔ اللہ اکبر۔ نہیں محسن، پتہ نہیں فرق میرے سامعین نے سمجھا یا نہیں سمجھا۔ ہم نے بوٹیوں کو صورت کی شکل دی تھی، عیسیٰ نفس نے زندہ کر دیا۔ جو بوٹیوں کو زندہ کر کے قرآن کی صورت بنائے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو قرآن کو زندگی دے اسے قائم زمانہ کہتے ہیں، چونکہ اس کا ہنر ابن مریم سے بھی بڑا ہے۔ مریم زادے کا ہنر ہے بوٹیوں کو زندگی دینا، بطول زادے کا ہنر ہے قرآن کو زندگی دینا۔
اس لیے اللہ نے کہا چونکہ یہ تجھ سے عالم بڑا ہے تو پیچھے پڑی آگے امامت کرائے گا۔ ہاں بس سامت اور ناطق کے اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ ہاں طے شدہ بات ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، قرآن عالمین کے علوم پر محیط ہے۔ میرا جاننا بھی ہے، ماننا بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور منبر پہ آپ سب کو گواہ بنا کے اقرار کر رہا ہوں قرآن جیسی کوئی شے نہیں زمانے میں، لیکن قرآن خود اعتراف کرتا ہے کہ جہاں میں ناکام ہو جاتا ہوں تو پھر یہ گھر والے کام آتے ہیں۔ نہیں، میں بات کہہ گیا، شاید آپ نے غور نہیں کیا۔ دیکھو نجران کے نصرانی رسول سے مناظرہ کر رہے تھے، 40-45 آیتیں رسول نے پڑھی، آخر اللہ نے آیت بھیج دی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم۔ اے رسول، اگر جو میں نے علم کی صورت میں قرآن بھیجا ہے اگر اس کے بعد بھی یہ جھگڑا کر رہے ہیں تو پھر ان سے کہے میں اپنے بیٹے بلاتا ہوں۔ ہاں تو انہیں گویا 1400 سال پہلے مباہلے نے یہ ثابت کر دیا کہ جہاں قرآن کی حجت نہ چلے وہاں علی کے بیٹے چلتے ہیں۔ اس لیے محیی شریعت بھی ہے، محیی قرآن بھی ہے، محیی سنن بھی ہے، محیی اسلام بھی ہے، محیی انعام بھی ہے۔ یہ سارے لقب ہیں تیرے زمانے کے امام کے۔ محیی الارض بھی ہے، یعنی زمین کو موت آ جائے گی قائم زندگی دے گا۔ جو زمین کو زندگی دے سکتا ہے وہ اہل زمین کو کیوں نہیں دے سکتا؟ اور اسی کے ساتھ میری دعا کہ ذات واجب آپ کو ایسے لا تعداد ذکر کرنا، سننا، منانا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ کے بقیہ کا ذکر ہے۔ ان 14 میں سے تو کسی کا بھی ذکر ہو تو گویا وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، چونکہ یہ کائنات کے پہلے اور آخری بندے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی بندہ یعنی آدم بھی یہ جگر نہیں پیدا کر سکے کہ آدم یہ کہیں کہ میرا ذکر اللہ کا ذکر، عیسیٰ کو بھی یہ حوصلہ نہیں، یہ کہتے ہیں ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے، لیکن چونکہ یہ اس کا بقیہ ہے جس کے بعد اللہ نے قیامت رکھی ہے اور کوئی حجت رکھی ہی نہیں، تو ہم اسی کا واسطہ دے رہے ہیں۔ مالک اگر ان میں کوئی بے اولاد ہے اس ذکر پاک کا صدقہ اسے اولاد نرینہ عطا فرما، اگر کوئی مقروض اور تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفاء کاملہ عطا فرما، کوئی مومن قید ہے تو رہائی نصیب فرما، جمعی مومنین و مومنات کی جو حاجات و قضاء عدل شریعت کے نزدیک جائز ہے وہ آیت المرام تک پہنچا۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ اجمعین۔